اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں تم نے جتنا جینا ہے نا، اتنے گھونٹ پانی کے، اتنے دانے اناج کے، اتنے فروٹ جتنے تمہیں ریکوائرڈ ہیں تمہاری زندگی میں، وہ تمہیں پورے کے پورے ملیں گے۔ اور بس دنیا کی زندگی ایسا متاع ہے جیسے کسی کو تھوڑے عرصے کے لیے رہنے کے لیے کچھ مل جائے، خرچہ مل جائے، یہ بس وہی ہے۔ زینتھا وزینتھا، اور یہ ڈیکوریٹو ہے، یہ خوبصورت لگتا ہے نا، اسی لیے اس میں اٹریکشن ہوتی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ باقی بھی رہے گا اور وہ بہتر بھی ہے اس سے۔ افلا تعقلون، جب اللہ ایسے شکوے کرتا ہے نا بڑی درد مندی کے ساتھ، کیا نہیں آتی عقل، نہیں آتا سمجھ میں؟ اور کب آئے گا سمجھ میں تمہاری یہ بات؟ یہ موٹی سی بات تمہاری عقل میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کوئی باریک تو نہیں ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا، اور جو کچھ، اور بھلا وہ شخص کیا برابر ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا؟ افمن وعدناہ، بھلا وہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، وعدا حسنا، بہت اچھا وعدہ، مطلب اس نے دنیا کا فائدہ نہ لیا، اس نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا۔ دنیا میں مومن کو کیا ملتا ہے؟ دنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں کی آزمائش کا شکوہ کیا کریں پھر؟ یہاں کہیں بیماری آ گئی ہے، یہاں کہیں بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، یہاں کہیں نوکریوں کے مسئلے ہیں، تو پھر بھی تو یہ دنیا ہے نا جہاں تھوڑا عرصہ رہنا ہے، وہاں سے چلے جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اور جو میں آپ کے آگے کے آخرت کے وعدے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں محل دوں گا، میں کہتا ہوں پہاڑوں پہ بنے ہوئے محل، وہاں سے بہتے ہوئے چشمے، نکلتی ہوئی نہریں دوں گا، تو وہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ لا کی ہے، اور وہ اسے پانے ہی والا ہو، کمم متعناہ ہو، کیا اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی مثال اس جیسی ہے جس کو ہم نے دیا دنیا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں میں ہو جائے۔ محضرہ، حضرہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے جب حاضر ہو جائے، کیا پھر دنیا کے محل کام آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ تو اس کو سٹینڈرڈ اللہ پوچھتا ہے، انسان کو کہتا ہے اے ناسمجھ انسان، عقل کو استعمال کر اور اس سٹینڈرڈ کو چھوڑ دے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ معزز ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، جس دن ان کو پکارا جائے گا، ان کو آواز دی جائے گی، ندا کہتے ہیں اونچی آواز کو، يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اور کہا جائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، کہاں ہیں وہ وسائل، کہاں ہیں وہ تعلقات جن کو تم سمجھتے تھے اپنے گمان میں کہ کام آئیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کیا کام آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ہمارا امت یا محمدیہ ہونا، تو گمان ٹوٹیں گے۔ اللہ کہتا ہے اس دن ایسا گمان نہ کرنا، عمل میں لگے رہنا، کوشش میں لگے رہنا، میں کوششیں قبول کروں گا، میں نیتیں قبول کروں گا، نتیجے مت دکھاؤ مجھے۔ قال الذین حق علیہم القول، وہ لوگ جن پر حق بات ثابت ہو گئی یعنی سزا ہو گئی انہیں، ربنا، کہیں گے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، دوسروں کے کندھوں پر بندوق چلائیں گے رکھ کے، کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ غوا کہتے ہیں دھوکہ، اغوا، اغوا اسی سے ہے، لکھیں اغوینا کے اوپر اغوا لکھیں، اردو والا ہی ہے، جنہوں نے ہمیں اغوا کر لیا۔ اغویناہم کما غوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے اغوا کیا، ہم نے انہیں ویسے اغوا کیا جیسے ہم خود اغوا ہوئے تھے، جیسے ہم خود کسی نے ہمیں اچکا تھا شیطان نے، تو ہم نے انہیں اچک لیا۔ تبرأنا الیک، آج ہم ان سے بری ہیں، آج ہمارے ذمہ نہیں ہے ان کی سفارش۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ تو نہیں تھے ہمیں سجدے کرنے والے، انہوں نے تو بندگی میں کسر چھوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کسی کو بہت زیادہ کھلا پلا دو، دنیا کی تو مثال ایسی ہی ہے، جب کھانا وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ اچھا تھا، میٹھے میں ذرا میٹھا تیز تھا، کھانے میں ذرا نمک کم تھا، اور چائے تو تھوڑی سی ٹھنڈی تھی، آپ چاہے جتنی محنت کر لیں آپ راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس دن بھی وہی گئیں گے، ہم نے نہیں کہا تھا یہ ہماری عبادت کریں، ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں سجدے کریں، ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں ملک صاحب، نواب صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب کہیں، رانا صاحب،
ہم نے نہیں کہا تھا، اور انہوں نے ویسے حق ادا کیا ہی نہیں ہماری عبادت کا، یا تو ہمیں پوچھتے تو آج ہم چھڑوا لیتے، تو وہ دعویٰ بھی جھوٹا اور پجاری بھی جھوٹے۔ وکیل ادعوا شرکاءکم، اور کہہ دیا جائے گا اب دعوت دو، بلاؤ، پکارو، شرکاءکم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، فدعوہم تو وہ پکاریں گے، دعائیں مانگیں گے، لات منات عزا کو پکاریں گے مکے والے، اور ہم لوگ کسے پکاریں گے؟ ہم کاسٹ سسٹم کو وکھرا پکاریں گے، ہم اپنے اپنے مسلک کے پیر صاحب کو، عالم صاحب کو وکھرا پکاریں گے۔ مولانا صاحب اب بچائیے، ہم نے آپ کے تحت مسلک پہ چلے تھے، ہم نے شیعہ کو کافر سمجھا، ہم نے سنی کو کافر سمجھا، ہم نے اہل حدیث کو گستاخ سمجھا، ہم نے وہابی کو گستاخ سمجھا، آج ہمیں آئیں ذرا پلیز بچائیں۔ آپ نے کہا تھا دین یہی ہے، آپ نے کہا تھا ایمان یہی ہے۔ فلم یستجیبوا لہم، اور وہ انہیں ان کے پکار کا جواب نہیں دیں گے، جواب نہیں دیا جائے گا ان کو۔ ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ کے رہیں گے عذاب کو، جب دیکھیں گے عذاب کو۔ لو انہم کانوا یہتدون، یہ اللہ کا شکوہ ہے، یہ اللہ کی ویسا ہی شکوہ ہے جیسے درد مندی سے ہم کرتے ہیں، کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے۔ ان کے پاس گائیڈنس موجود تھی، سب کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے گائیڈنس کے لیے نہیں کھولا، برکت کے لیے کھولا، شفا کے لیے کھولا، فلاں بیماری کے لیے فلاں وظیفہ، فلاں بے روزگاری کے لیے فلاں وظیفہ، بچوں کی شادی کے لیے یہ وظیفہ۔ گائیڈنس، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے رب کے راستے میں کوشش کیسے کرنی ہے کہ اس کو پسند آ جاؤں، اس سے مجھے کنسرن نہیں ہے۔ میں تو مسلک کے عالم سے پوچھ کے نا اپنے فقہی مسائل پوچھوں گی اور ویسی زندگی گزاروں گی۔ پھر اللہ کہتا ہے کاش کہ یہ لوگ ہدایت ویسی ہی پاتے جیسے میں نے ان کی طرف بھیجی تھی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن پکارا جائے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، ان سے کہا جائے گا ماذا، کیا ہوا، اجبتم المرسلین، جو تم نے جواب دیا ہمارے رسولوں کو، ہمارے رسولوں کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا؟ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، صحابہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ عرب تھے، وہ براڈ سوسائٹی تھی، وہ سیکولر معاشرہ تھا، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے ہندوستان میں پیدا کر دیا ہے، ہمارے سٹینڈرڈ وہی رہیں گے۔ ہم تو بچوں کی شادیاں ایسے کریں گے، پوچھیں گے بہن کوئی لڑکی نظر میں ہے؟ ہاں، کنواری بھی ہونی چاہیے، بال بھی لمبے ہوں، رنگ بھی گورا ہو، قد بھی اچھا ہو، معصوم، عمر بھی چھوٹی ہو۔ اچھا، پڑھی لکھے کے ساتھ ساتھ اس کو کم عمر ہونا بھی ضروری ہے کہ ایسی بچیاں اچھی بہویں ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان میں جنم لیا ہے، سوری ٹو سے، دین پہ عمل کوئی اور کرے گا، وہ کوئی اور ہم نے رکھ چھوڑنا ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا جواب دیا تھا میری رسولوں کی دعوت کا، ان کی پکار کا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس وقت وہ اندھے ہو جائیں گے، علیہم الانباء، ان پر ان سے خبریں گم ہو جائیں گی، یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، اور نہ آپس میں، یہ ایسا کوسچن ہے چیٹنگ کر کے اس کا آنسر بھی رب کو نہیں دے سکیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہاں، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، مگر رہے وہ لوگ جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پلٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، شام کو ہی گھر آ گئے مگر گھر لوٹ آئے، انہیں خیال آ گیا کہ ان کا کوئی رب ہے۔ یہ کسٹمز، یہ کلچر، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو ہم نے کمٹمنٹ کر لی اللہ سے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس وقت ان کو کوئی جواب نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لے آیا، یقین کر لیا، ٹرسٹ کر لیا اللہ پہ، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو ان قریب اللہ اسے کامیاب لوگوں میں شامل کر دے گا۔ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں، زمین پھاڑنے والا، محنت کے بعد ملنے والی کامیابی کو کہتے ہیں فلاح۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب ہے جو پیدا بھی وہی کرتا ہے، تخلیق بھی وہی کرتا ہے۔ ہی از دا کریٹر، ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ مالک ہے، مختار کل ہے۔
اور وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ما کان لہم الخیرہ، اور کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے اس کی جناب میں کہ کوئی خود، وعلیکم السلام، کہ کوئی خود یہ فیصلہ کر سکے۔ 67 آیت۔ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون، وہ رب بہت بلند تر ہے، بہت بلند تر ہے، اعلیٰ تو صرف وہی ہے اس سب سے جو انسان مین قسم کے شرک کرتے ہیں، چیپ قسم کے شرک کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ریاکاری، لوگوں میں کھڑے ہوئے تو نماز کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دی، کسی کو دیکھا تو لوگوں کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اپنی نیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں میں بڑھا چڑھا کے اپنی بات کی۔ ان چھوٹے چھوٹے شرکوں سے اللہ بہت بلند تر ہے۔ اس کو نہیں ضرورت ایسی نمازوں کی، گھر پہ رکھو، اس کو نہیں ضرورت ایسی آپ کی پاکیزگی کی، صاف ستھرے لباس کی جس میں دل میلے اور کالے ہوں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، برگزیدہ کا مطلب کیا ہے؟ جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ یختار کا مطلب ہوتا ہے چننا، مختار دینا، اختیار دینا۔ یہ اختیار کا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس برگزیدہ؟ ہمارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر، ہاں وہی نا، ڈیفرنٹ ترجمے ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ اردو میں۔ اس کا میں آپ کو لٹرل میننگ اسی لیے بتاتی رہتی ہوں، جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اختیار کے لیے۔ ہاں، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ کا رب علم رکھتا ہے، ما تو کنو جو چھپا ہوا ہے، صدورہم سینوں میں، وما یعلنون اور جو کچھ انسان اعلان کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ وہ ذات، وہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اب نہ اللہ نے عبادت کہی، نہ کہا اس کو خدا مانو، اللہ نے صرف اتنی بات کی، وہ اللہ اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مطلب اللہ کے سوا سب جھوٹ، سب دھوکہ، حق بھی وہی اور ہو بھی وہی۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ، پہلے زمانے سے لے کر اول کائنات بننے سے بھی پہلے اسی کی تعریف، والآخرتی، اور آخر میں بھی صرف وہی باقی رہے گا، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا فیصلہ چلے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کتنی عظیم الشان آیات ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ان سے پوچھو کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے کبھی غور بھی کیا، کیا کبھی تم ٹھہرے، تم رکے، تم نے سوچا، ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کی رات کر دے، تمہارے حالات اتنے تکلیف دہ ہو جائیں، تمہاری پریشانیاں اتنی بڑھ جائیں کہ تمہاری زندگیوں میں اندھیرا چھا جائے، سرمدن الی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک کنٹینیوس تمہارے لیے رات ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے، تمہیں تاریکیوں سے نکال لے، افلا تسمعون، کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ کیوں آیات اللہ کہتا ہے تلاوت کرو، آیات سناؤ، سنانے کا جو اثر ہوتا ہے وہ ریڈنگ کا نہیں ہوتا۔ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن خود سے نہیں، گھر بیٹھ کے پڑھو، آپ کہیں سے جا کے سنو، کسی سے جا کے پڑھو، مل کے پڑھو، کوشش کرو کہ تمہیں سمجھ آئے۔ ہاں، کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا، کیا تمہاری سماعت نہیں ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، ان سے کہو کیا تم نے نہیں دیکھا، ان جعل اللہ علیکم النہار، کہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر دن نکال دے، تم تھک جاؤ گے۔ جب لائٹ آف ہوتی ہے تو پھر آنکھوں کو سکون ملتا ہے، آنکھیں ریسٹ کرنا چاہتی ہیں۔ سرمدن، ہمیشہ کے لیے، لا یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، کوئی غیر ہے، کوئی طاقت ایسی ہے، یاتیکم باللیل، جو لے آئے تمہارے لیے رات تاکہ تم سکون کرو، تسکنون فیہا، جس میں تم سکون کرو، افلا تبصرون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ وَمَا رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اسی کی رحمت ہے تمہارے اوپر کہ اس نے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا، وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات بنائی سکون کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن بنایا کہ اس کا فضل تلاش کرو، رزق، روزگار، معیشت، ملنا جلنا، ٹریولنگ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، صرف اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ کرو اور بھول جاؤ، اس کے بعد احسان مانو میرا، شکر گزار رہو، پھر اس نعمت کو، دن کی نعمت کو میری رضا کے لیے خرچ کرو، اور راتوں کو بھی اپنے پہلوؤں کو اللہ کی یاد میں اٹھاؤ اور اللہ کی یاد میں لگو۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکارا جائے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہا جائے گا، اللہ کوشچن کرے گا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک کنتم تزعمون، جن کو تم نے سوچا تھا. یہ ریپیٹ ہوئی ہے آیت، ورڈنگ بھی ہے نا، جن کو تم نے گمان کر لیا تھا، تمہارے ذام میں وہ تمہارے کچھ لگتے تھے، کچھ ہوتے سوتے تھے، تمہیں بچانے والے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال کے لائیں گے. نزا کہتے ہیں دل کے اندر کی بات کو. اللہ کہتے ہیں ہم ہر امت میں سے نکال کے لائیں گے شہیداً، ایک گواہ کھڑا کریں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور کہیں گے اب لے آؤ ہمارے پاس کوئی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، جب وہ برہان دلیل تم نہیں لا سکتے اللہ کے مقابلے میں، بتا سکتے ہو کہ کیا اللہ کے سوا ان کو کیوں شریک کیا، یا ان سے کیوں لو لگائی، یا کیوں ان کو سچا سمجھا. فَعَلِمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، حق صرف اللہ کے پاس ہے، ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق صرف اللہ تھا، اور گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور تم قوموں کی بات کرتے ہو اور قبیلوں کے گھمنڈ میں رہتے ہو اور آپس میں فرقے بازی میں پڑھتے ہو. قارون کون تھا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے تھا، چاہے وہ کزن تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ انہی کی قوم میں سے تھا، انہی کے قبیلے میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، جن کو اللہ نے نجات دی. اس کے باوجود اس نے معیشت پہ ٹرسٹ کیا، اس نے اپنی نیچر فرعون کے مطابق رکھی، تو اللہ نے اسے تباہ کیا. اس سے قبیلے ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے یہی بتایا کہ قارون، اللہ نے کیوں کہا کہ قارون انہی کی قبیلے سے تھا، انہی کی قوم سے تھا، انہی کی آئیڈیالوجی سے تھا. لیکن جب چینج ہوا تو پھر آئیڈیالوجی بدلی، تو پھر وہ اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوا جو معیشت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. فَبَغَا عَلَيْهِمْ، لیکن اس نے بغاوت کی، تورات کی تعلیمات کی بغاوت کی، اس نے اللہ کے سٹینڈرڈ کی بغاوت کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے عطا کیے اسے خزانے، کنز ایک خزانہ، کنوز ڈھیر سارے خزانے. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، بے شک تھیں اس کی کنجیاں، فاتحہ کھولنے والی، اوپنرز، اس کی کنجیاں. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت، عصبہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، ایک گروہ کو. أُولِي الْقُوَّةِ، جو طاقت والے تھے وہ اٹھا سکتے تھے. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، جب کہا اس کی قوم میں سے کسی نے، کوئی نیک بندے نے کہا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ خوش نہ ہو دنیا کے مال پہ، خوشیاں نہ منا، کہ اللہ خوشیاں منانے والوں کو دنیا کے مال پہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور تو آخرت کا گھر بنانے کی چاہت کر، غور و فکر کر، یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر تاکہ آخرت میں تجھے محل ملے. وابتغ، تو چاہ، فیما، جو کچھ عطاک اللہ، اللہ نے تجھے دیا اس کے ذریعے کیا چاہ، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر بنا. آج تجھے اللہ نے مواقع دیے ہیں، تجھے صلاحیتیں دی ہیں، تجھے خزانے دیے ہیں، تجھے ٹیکنالوجی دی ہے. قارون ایک شخص کا نام نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک مینٹیلٹی کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. کیونکہ ہم نے پہلی آیت ہی ویسی پڑھ لی، وہ 2+2=4 ہو گیا، کہ جو معیشت پہ اپنی سٹینڈرڈ رکھتا ہے تو ان بستیوں کو اللہ ہلاک کرتا ہے، وہ چاہے ایک شخص ہو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ. پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں، ہماری قوم میں تو اتنا زیادہ برانڈ کا ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو اتنے برانڈ کانشیس لوگ ہیں، ہم تو کاسٹ کانشیس لوگ ہیں، ہم تو ریلیجیس سیکٹ کانشیس لوگ ہیں. یہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ بتا رہا ہے یہ اصول ہے بستیاں تباہ کرنے کا، ہلاک کرنے کا، پھر ہم فلاں پا جائیں؟ نیور. اور تو آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور تو بھول مت اپنے نصیب کو، اپنے حصے کو دنیا سے بھولنا. تجھے یہ نہیں کہہ رہے دنیا ترک کر دے، درویشی اختیار کر، سارا خزانہ اللہ کے بندوں میں بانٹ دے اور تو اللہ اللہ کر جھگی میں بیٹھ کے. نہ بھول، تو دنیا بھی گزار اچھے طریقے، لیکن آخرت کے گھر کے لیے پریپیئر کرنا. تو اپنی کھیتی وہ لگا جو انہیں آخرت میں کاٹنی ہے.
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو لوگوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہی مہربانیاں کر، وہی احسان کر جو احسان اللہ نے تجھ پہ کیا. جس پر جتنا زیادہ احسان کیا جائے، جس کو اللہ جتنا زیادہ اپنا فضل عطا کرے، جتنا رزق عطا کرے، اسے چاہیے کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ گیونگ ہو، اس کے اندر ہیبٹ ہونی چاہیے گیونگ کی. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور پیسے کا جمع کرنا زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے، اور تو نہ چاہ زمین میں فساد. اس سے طبقاتی طور پہ لوگ تقسیم ہوں گے تو چوریاں اور ڈاکے ہوں گے. آج گاؤں میں چوری ہو جائے، کوئی کسی کی بکری نکال لے یا کوئی بھینس چرا لے تو چور پکڑا بھی جاتا ہے اور چور کو سزا بھی ہوتی ہے. لیکن جنہوں نے فیکٹریاں لگائیں اور پھر انہوں نے لون اپنے معاف کرا لیے، وہ نہ پکڑے جاتے ہیں نہ سزا ملتی ہے، بلکہ ان کے دیر آباد میں رہتے ہیں. وہاں پر کمپنی گیدرنگ پارٹیز بھی چلتی رہتی ہیں اور وہ معزز بھی سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ تم میں سے پہلی قومیں تباہ ہو گئیں. یہی معیشت کے سٹینڈرڈ انہوں نے فیک سیٹ کیے تھے. غریب چوری کرتا تھا، سزا پوری، پکڑو اس کو مارو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، آئندہ کوئی چوری نہ کرے. غریب کے ہاتھ کاٹو، کیونکہ وہ پکڑا گیا نا، آپ کی کسٹڈی میں آ گیا ہے. جو پکڑا نہ جائے، جس کو پکڑنے کا موقع نہ ملے، اس کو سلام کرو. پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں. تو کوئی تباہ ہونا چاہے تو پھر یہ چیزیں اڈاپٹ کر دے. تباہ ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. ہلاک ہونے کا شوق ہونا کوئی اچھا شوق تو نہیں ہے. اس کے لیے بھی محنت تو کرنی پڑے گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. ہاں اپنی محنت کو ڈائیورٹ کر دیں آپ اللہ کی طرف، کنورٹ کر دیں اللہ کی طرف، تو آپ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں. اور یہی بات اسے کی گئی، اسے سمجھایا گیا. اور تو زمین میں فساد نہ پھیلا، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دو باتیں آئیں، ان اللہ لا یحب الفرحین، یہ اللہ کے سٹینڈرڈ ہے. ایک بات پہلے بھی آئی تھی، خیر یہ آیت تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے 58، اس کو تو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا، یہ تو رول ہے. اچھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرا اپنی ٹیکنالوجی، میری اپنی ٹیکنیک ہے، میرا اپنا علم ہے. میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے 15 سال یونیورسٹی میں علم حاصل کیا ہے، میں نے PhD کیا ہے، میں بڑا اونچا اسکالر ہوں. تو میں نے سیکھا ہے لیبارٹریز میں زمین کے خزانے کیسے نکلتے ہیں. کیا فائدہ کہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے کسی اور نے سکھایا ہے. نہیں، میں خود اون کرتا ہوں، یہ میری اپنی محنت ہے. میں نے اس بزنس امپائر کو کھڑے کرنے میں بڑی محنت کی ہے. پہلے میں سائیکل پہ ریڑھی لگاتا تھا، اس کے بعد میں اخبار پھینکا کرتا تھا لوگوں کے گھروں میں. آج میں نے محنت کی ہے، میں نے اپنی امپائر کھڑی کی ہے. میں کوئی ایسے تھوڑی بن گیا ہوں، یہ میرا اپنا علم ہے، یہ میری اپنی محنت ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کیا اس کے علم میں نہ آیا، کیا اسے یاد نہ آیا، وہ بھول گیا. ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، قد اہلک من قبلہ، کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے. من القرون، بستیوں کی بستیاں اللہ اجاڑ چکا ہے. من ہوا اشد منہ قوتاً، جو قارون سے بھی زیادہ، قارون جیسی مینٹلٹی رکھنے والوں سے بھی زیادہ قوت والی تھیں، جن کا مال متاع اس دنیا کا اس سے بھی زیادہ عطا کیا گیا تھا. اللہ قیامت تک آنے والے ہر اس بندے کو جس کی مینٹلٹی قارون سے ملے گی، جو سمجھے گا کہ میں نے محنت کی ہے تو یہ میری ہی چیز ہے، میرے ہی بچوں تک جانی چاہیے، میں حق رکھتا ہوں، میں اوبلائج کروں گا اس کو، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑی قوت والے ہم نے ہلاک کیے. اس بندے کو یاد رکھنا چاہیے اس اسٹوری کو. وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور ان کے پاس بینک بیلنس بھی بڑا تھا. تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا. انہوں نے تو محل سونے چاندی کے بنائے ہوئے تھے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے. یہ اصول ہی نہیں ہے، پوچھے نہیں جاتے، اللہ کو سب پتہ ہے. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، اپنی زینت میں نکلا اپنی قوم کے پاس. اچھا لباس، اچھی سواری، لینڈ روورز، تاکہ لوگ دیکھیں، تاکہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، تاکہ لوگ اس کی حسرت میں مبتلا ہوں کہ کاش ہم بھی قارون جیسے ہوں.
قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو اس ٹائم بھی کہا اور قیامت تک کہتے رہیں گے وہ لوگ جو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی، جن کے نظر میں بس تھوڑی سی دنیا ہی سب کچھ ہے، یا لیتنا، ہائے کاش، ہائے افسوس، لنا، ہمیں بھی مل جائے، مثل ما اوتی قارون، جیسا قارون کو ملا ہے نا، ہمیں بھی یہی خزانے مل جائیں، ہم بھی اپنی بزنس امپائر کھڑی کر لیں۔ وہ کون ہے؟ انڈین ٹاٹا، امبانی اور جیف بیزوس اور ایلن مسک اور بل گیٹس، جو دنیا میں لسٹ ہوتی ہے معاشی طور پر ٹائمز میگزین میں جو چھپتی ہے، تو اس میں ہمارا بھی نام ہو۔ ہاں جی، سرے پیلس ہونا چاہیے، زرداری صاحب کا تو وہ بھی ہے، سوئس بینکوں میں اکاؤنٹس ہونے چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اس مینٹیلٹی کے لوگ قارون کے دور میں بھی تھے اور آج بھی رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اور یہی لوگ ظالم بھی ہیں۔ ہاں، وہ کہنے لگے یا لیتنا، ہماری شدت سے خواہش ہے، ہائے ہم مر جائیں ہمیں لیکن یہ مل جائے۔ یہ ایسے ہی الفاظ ہیں، لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون کی طرح یہ سب کچھ مل جائے۔ انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑی مقدر والا ہے، بے شک وہ ہے لذو، بہت بڑا، حظن، اس کا مقدر بڑا عظیم ہے، گریٹ فارچیون، ہی از دا پوزیسر آف گریٹ فارچیون، اگر میں ایک ورڈ میں ایک سینٹنس بناؤں تو۔ وقال الذین اوتوا العلم، مگر وہ لوگ جن کو علم تھا کہ اللہ کے سٹینڈرڈ کیا ہیں، انہوں نے کیا کہا، ویلکم، ہلاک ہو، ککھ نہ رہے تمہارا، شالا ثواب اللہ خیر لمن آمنا، اللہ کے پاس جو کچھ ملتا ہے وہ بہتر ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ سٹینڈرڈ جو تم دنیا میں مال متا کے کر رہے ہو، دیکھیں انہوں نے بھی کہا یا لیت لنا، اور انہوں نے بھی کہا ویلکم، ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہلاکت ہے تمہارے اوپر کہ تم دنیا کے مال کو سٹینڈرڈ بنا کے بیٹھے ہو، اس کو معزز سمجھتے ہو جس کے گھر دانے اندے کملے بھی سیانے، ایسا سمجھتے ہو۔ ہاں، ویلکم، ویلکم کا یہ مطلب ہے ثواب اللہ خیر لمن آمن، اللہ کے پاس جو ہے نا حصہ وہ اس کے لیے بہتر ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو مال پہ بھروسہ نہیں کرتا، وعمل صالحا، اور وہ عمل کرتا ہے اچھے، مخلوق کی خدمت، مخلوق کے ساتھ محبت، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں، دنیا میں بے صبرے نہیں ہو جاتے کہ یہاں ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملا تو بس جب اللہ نے یہاں نہیں دیا تو خدا نخواستہ کہیں وہاں بھی نہیں ملے گا، بس ہمیں ابھی ابھی چاہیے، ابھی ابھی۔ فخسفنا بہ، ہم نے دھنسا دیا اسے، وبدارہ الارض، اور وہ جو کچھ اس کے پاس تھا، اس کا وہ محل تھا، کچھ بھی تھا، وہ سنک ہو گیا زمین میں، زمین پھٹی اور وہ اس میں چلا گیا۔ فما کان لہ، اور کوئی بھی نہ تھا، من فئۃ، کوئی گروہ، ینصرونہ من دون اللہ، اسے اللہ کے عذاب سے بچا لیتا، وما کان من المنتصرین، اور یہ بھی نہ ہوا کہ اس کو کہیں سے ایڈ آ جاتی، کوئی امریکہ کے طیارے اڑتے، کوئی اپاچی ہیلی کاپٹر اڑتے اور پھر آ کے قارون کو وہاں سے نکال لیتے، جب وہ دھنسا تو اپنے مال متاع کے ساتھ پورا کا پورا دھنس گیا۔ ممی مووی دیکھی ہے کسی نے؟ دا ممی، آپ نے دیکھا ہے کہ انسان ہمیشہ سے ٹریئرز کی تلاش میں رہتا ہے، مجھے ابھی ابھی یاد آیا، وہ بھی مصر سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی مصر کی بات ہو رہی ہے، مصر کے خزانے ہیں اور آج بھی انسان انہیں کھوجنا چاہتا ہے، وہ قارون کے ہوں یا فرعون کے ہوں یا حامان کے ہوں، لیکن آج بھی وہاں ممی کا لاسٹ سین دیکھیں، زمین دھنسنا شروع ہوتی ہے، سنکنگ، all things were sinking in the ground۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے، مجھے ایسے لگا کہ وہی سین میرے مائنڈ میں آیا ابھی۔ انسان جب بھی دنیا کے خزانوں کی تلاش میں نکلے گا، جب بھی دنیا میں معاشی طور پہ قوت حاصل کر کے اور اس پہ فخر کرنا چاہے گا ٹیکنالوجی پر، تو اللہ ایسے دھنساتا ہے، چاہے وہ پرانے خزانوں کی تلاش میں نکلے، چاہے وہ نئے خزانوں کی تلاش میں نکلے۔ تو مصر ایسی سرزمین ہے جہاں سے بہت سی کہانیاں ریلیٹڈ ہیں، حضرت موسیٰ کی کہانی وہیں ریلیٹڈ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نیل میں بہنا وہیں سے ریلیٹڈ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہیں آ کے رہنا مصر میں، اور پھر وہاں کی بادشاہت
اور وہاں کا سسٹم اور ان کے پاس سویلائزیشن جو تھی. فرعون کا یہ کہنا کہ ہماری سویلائزیشن از دا بیسٹ سویلائزیشن آف دا ورلڈ، اور نظر بھی آتا ہے ان کے پیرامڈس کو دیکھ کر، وہ ان کی تعمیرات کو دیکھ کے. آج بھی جدید دنیا کے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پیرامڈس نہیں بنائے جا سکتے، لیکن اس نے بنائے نا. ایسا کیا تھا ٹیکنالوجی میں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں دھنساتا ہوں نا، میں معاشی طور پہ تم سے کہیں زیادہ اسٹرانگ بستیوں کو دفنا چکا ہوں، زمین میں دھنسا چکا ہوں. تو ان سٹینڈرڈز کو سٹینڈرڈ نہ بنانا. ہاں اگر دھنسنے کا شوق ہے تو بنا لو، پھر کرو، پھر سٹیٹس کو ہو جاؤ. کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اس بنیاد پہ پیسہ ہے تو ویلکم لے بھی سیانے جس کے گھر دانے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، اور اس نے صبح کی، اور وہ لوگ، ان لوگوں نے صبح کی اس حالت میں تمنّوا مکانہ، جو اس کے مکان کی تمنا کر رہے تھے، جو چاہ رہے تھے. کہا نہیں تھا لوگوں نے کاش ہمیں قارون جیسا مل جائے؟ اس مینٹیلٹی کے لوگ ہمیشہ آئیں گے. تو ان لوگوں نے صبح کی اس حالت میں اپنے مکانوں میں یقولون، کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہائے کاش، ہائے افسوس ہماری سوچ پر کہ اللہ اپنا رزق تو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے دے دیتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تقدیر بنا دیتا ہے، اندازے کے مطابق دیتا ہے، بس جتنا اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. لولا امن اللہ علینا، اگر یہ نہ ہوتا اللہ کا احسان ہم پر، علینا لخسف بنا، تو ہم بھی آج دھنسے جاتے اس کے ساتھ. پھر وہ لوگ شکر پڑھنے لگ گئے. دنیا کے سٹینڈرڈ کتنے فیک ہیں. ابھی وہ اس کی قسمت پہ رش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی ایسا ہو جائے، اور یہ کتنے مقدر والا ہے، اس کی زمین کتنی زیادہ ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے. ایلن مسک کی جگہ اگلے سال ٹائم میگزین میں میرا نام آنا چاہیے، فوربس میگزین میں میرا نام آنا چاہیے. تو پھر وہ کہنے لگے شکر ہے اللہ کا، اللہ ہمیں تو نے ہمیں نہیں دیا، یہ تو رزق دنیا کا تو کسی کو بھی دے دیتا ہے، ہمیں تو نے دھنسنے سے تو بچا لیا. وَيْكَأَنَّهُ، اللہ خود کہہ رہا ہے افسوس ایسے لوگوں پر، لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ انکار کرنے والوں کو، اللہ کے سٹینڈرڈ سے انکار کرنے والوں کو اللہ فلاح نہیں دیتا، ان کے نصیب میں نہیں لکھتا. اللہم لا تجعلنا منہم. تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہے، یہ آخرت کے فائدے ہیں. نجعلھا للذین، جو ہم نے بنائے ہیں ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوا فی الارض، زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے. ان کو ملک صاحب ٹائٹل، اس کی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو شیلڈ ایوارڈز اور میڈلز کی ضرورت نہیں ہوتی. ملالہ یوسف زئی کی طرح نوبل پرائز نہیں چاہیے ہوتا، عافیہ صدیقی بن جاتے ہیں وہ لوگ. علوا فی الارض نہیں چاہتے. وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو فائدہ دے جائیں ایٹامک انرجی سے کہیں، ولا فساد، اور وہ فساد نہیں چاہتے. والعاقبۃ للمتقین، اور یاد رکھنا انجام کار کامیابی ملے گی متقیوں کو. اچھا انجام صرف انہیں کا ہوگا جن کا تعلق اللہ سے اسٹرانگ تھا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ آخرت کا گھر اور آخری کامیابی، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ علوا فی الارض، وہ نہیں ہوتے، وہ زمین میں بڑے نہیں بنتے، اپنا نام نہیں چاہتے. فرعون نے یہی کہا کہ میں اعلیٰ، حامان نے یہی کہا، قارون نے یہی کہا میرا علم، ہاں قارون نے یہی کہا میرا علم، میری ٹیکنالوجی، میری صلاحیت. من جاء بالحسنۃ، اور جو کوئی آیا نیکی لے کر، فلہ خیر منہا، تو اس کو اس سے بہتر ملے گا. ایک اور بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ کمپیریزن کبھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شکر گزاری کا ایک اتنا امپورٹنٹ اور خوبصورت اصول بتا دیا، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو. کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو آپ کو آپ سے بھی بدتر حالت کا شکار ہوگا، اس کے سرکمسٹانسز آپ سے بھی برے ہوں گے، جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہا ہوگا وہ آپ سے بھی زیادہ گندی ہوگی، اس کو ایسے مواقع ہی نہیں مل رہے ہوں گے کہ دنیا میں ترقی کر سکے. تو پھر آپ کو اسے دیکھ کر، اس صحت کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہوگا، آپ کو اللہ نے بے عیب بنایا ہوگا، اس کے کوئی نقص دیا ہوگا. تو اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آپ پرسکون رہیں گے، شکر گزار رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انہی کی طرح ہوگا جو لوگ قارون کو دیکھ کے حسرت کر رہے تھے، ہم ایسے ہو جائیں، ہم ایسے ہو جائیں. ہلاک ہونا اور دھنسنا، ان دونوں چیزوں کے سٹینڈرڈ اللہ نے بتائے ہیں.
वमन जाअ बिस्सय्यिअति, तो जो कोई बुराई लेकर आया, फला युजज़ल्लज़ीना अमिलुस्सय्यिआति, तो हम बदला दिया करते हैं उन लोगों को जो बुरे अमल करते हैं, इल्ला मा कानू यामलून, उसको बढ़ाते नहीं हैं अपनी तरफ से हम, सिर्फ वही बदला में मिलेगा जो उन्होंने अमल किया। इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन, देखें ये आयत भी नोट करें, आयत नंबर देख लें 81 83। इन्नल्लज़ी, बेशक वो ज़ात है, वो अल्लाह है, फ़रज़ा अलैकल कुरआन, जिसने कुरान को तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है। अब कुरान क्या है? फ़र्ज़ है, इससे गाइडेंस लेना फ़र्ज़ है। अगर इससे गाइडेंस नहीं ले जा रही तो फ़र्ज़ छूट रहा है, और फिर इसकी क़ज़ा भी कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह बस्तियों की बस्तियाँ उल्टा चुका है। और ये कुरान का फ़र्ज़ होना जैसे हक है, ऐसे लरादुका इला मियाद, तुम अपने ठिकाने की तरफ लौटाए जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं, मक्का अपना घर है, अपनी माँ जैसा है, उससे बिछड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा, ये सूरत में पहले आयत आई, हज़रत मूसा की वालदा को कहा, मूसा को तुम्हारे पास लरादुका लौटाएंगे, तेरी आँखें ठंडी करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जा रहा है, हम इसी घर में इसी जगह आपको लौटाएंगे। हज़रत मूसा को भी बादशाह पैगंबर बना के लौटाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बादशाह फ़ातह बना के लौटाया। तो ये कुरान जो कुरान के मुताबिक चलेगा, ये कुरान बता रहा है, ये कुरान का फ़ैसला है, ये कुरान का असूल है, स्टैंडर्ड है। जो अल्लाह पर एतमाद करेगा, अल्लाह उसे वो भी अता करेगा जो उसने खोया है अल्लाह के रास्ते में। ये कुरान उसको बादशाह भी बनाएगा, उसको दुनिया भी देगा, हुकूमतें भी देगा, और जो रिश्ते उसने अल्लाह के रास्ते में गंवाए हैं वो भी उसे मिलेंगे। जिस ज़ात ने तुझ पे कुरान फ़र्ज़ किया वो तुझे अपने असल की तरफ लौटाएगा। ये हर कुरान पढ़ने वाले के साथ अल्लाह का वादा है, कुरान को फ़र्ज़ समझने वाले के साथ अल्लाह का वादा है। क़ुल रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन, इंसानों को बताओ, इंसानों को कहो, इंसानों को समझाओ कि आपका रब बेहतर जानता है कि हिदायत पर कौन है, और वो बेहतर जानता है कि कौन गुमराही में मुब्तला है। ख़ुद आपने जज नहीं करना किसी को। ये बात मैं बार बार समझाती हूँ, हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाते हो, लेकिन जब बार बार अल्लाह रिपीट करता है तो मुझे लगता है मैं भी दोबारा इसी को उसी तरह समझा दूँ। जजमेंटल होना बहुत ज़्यादा पता भी ना चले, और खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही की तरफ आपको ले जाए, इतनी बुरी सिफ्त है। सो बी लेस जजमेंटल। ये तो नहीं हो सकता कि इंसान बिल्कुल ही जजमेंटल ना रहे, कहीं ना कहीं तो वो जज करेगा। वो जज करना पता है किसका शुरू कर दें? अपने आप को जज करना शुरू कर दें। यकीन करें भूल जाएगा दुनिया को जज करना। मैंने तो जितने लोग देखे, मतलब मैं, यकीन करें इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मैं कहूँ कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, और मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने जितने इंसान देखे, मैं सब इंसानों से ज़्यादा गलतियाँ करने वाली हूँ। जब से मैंने ख़ुद को देखना शुरू किया, मैं सब इंसानों से ज़्यादा निकम्मी हूँ, सबसे ज़्यादा बेकार हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा सुस्त हूँ। मुझे तो अपने ऐब अल्हम्दुलिल्लाह इतने नज़र आते हैं, मुझे तो नहीं नज़र आते। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है किसी और को देखने का। मैंने तो रेस लगानी, अल्लाह ने क्या कहा है, फस्तबिकुल खैरात, दौड़ो, सबकत लो, रेस में अव्वल आ जाओ, नेकियों की रेस में। आपके पास टाइम थोड़ा है, दुनिया की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए हम में से किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं पता, ऐमन को नहीं पता कि नेक्स्ट 40 ईयर्स उसे मिलने हैं, या 50 मिलने हैं, या 60 मिलने हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे नेक्स्ट 20 मिलने हैं। तहमीना को नहीं पता नेक्स्ट 30 मिलने हैं, 40 मिलने हैं, कितने मिलने हैं। नो वन नोस। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कल का दिन भी मिलना है या नहीं। हाँ, मुझे तो नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे किसी ने कहा कि आप अभी क्यों करना चाहती हैं हज, बुढ़ापे में कीजिएगा। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैंने बूढ़ा होना है, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं हर साल अल्लाह से ये मांगती हूँ, अल्लाह इस साल का हज करा दे, क्या पता अगले साल मैं रहूँ ना रहूँ। हर साल हज आता है, जब काफ़िले जाते हैं, जब प्लेन्स जाते हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है कि इनमें भी मेरा नाम नहीं था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे पास तो टाइम का कोई मतलब कन्फर्मेशन ही नहीं है कि मैंने कब तक ज़िंदा रहना है। मैं कहूँ अभी मैं अपने प्लान्स के मुताबिक बच्चों की शादियाँ कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं कोई मदरसा कायम कर लूँगी, फिर अगले साल मैं हज पे जाऊँगी। आई हैव नो प्लानिंग, मेरे पास तो नहीं है टाइम।
تو جب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ ہم ٹائم کیوں دوسروں کے پیپر جھانک جھانک کے دیکھیں؟ اتنے اوکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں نے کیا پکایا؟ اگر اس نے بریانی بھی پکائی ہے فرض کریں، اس نے آپ وہ بھی پکایا ہے، پیزا بھی کھا رہے ہیں، تو مجھے کیا فائدہ؟ اللہ کرے کہ میں ایسے اعمال کر جاؤں کہ میرے لیے جنت کے بھنے ہوئے تیتر ہوں۔ تو یہ آیتیں جب اللہ لاتا ہے نا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت پہ ہے کون گمراہی پہ ہے، آپ کی ساری رسپانسبلٹی ختم کر کے آپ کو صرف اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا كُنْتَ، اور آپ کو تو امید ہی نہیں تھی، اور آپ ایسے ہرگز ہی نہ تھے، ترجو، رجوع کہتے ہیں امید کو، رجا امید کو کہتے ہیں، آپ کو تو امید ہی نہیں تھی ان یلقا الیکا کہ اللہ آپ کی طرف القاء کرے گا، الیک الکتاب، و آپ کی طرف اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو، الا رحمۃ من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے جو آپ کو قرآن ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ اور ہم سب کو عام طور پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ یہ کتاب آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ بادشاہ گر کتاب ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو ہرگز نہ ہو جانا کافروں کے مددگار، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کسی بھی طرح پروموٹ کریں یا سپورٹ کریں وہ لوگ جو اللہ کے سٹینڈرڈز کے علاوہ چلتے ہیں، جو رسم و رواج پہ چلتے ہیں، کہیں آپ کے کسی بھی کام سے ان کی سپورٹ نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی رحمت موجود ہے، اللہ کی انسٹرکشنز موجود ہیں، یہ کتاب موجود ہے۔ وی آر بلیسڈ پیپل، وی آر چوزن پیپل۔ اللہ نے یہ بات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کہلوائی تھی نا، انہوں نے خود کہا تھا کہ اب ہرگز میں کافروں کا مددگار نہیں بنوں گا، جب ان سے قتل ہو گیا تھا ایکسیڈنٹلی، تو یہ ریپیٹ ہوئی بات۔ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ روکیں اللہ کی آیات سے۔ بعد اذ انزلت الیک، جبکہ وہ تمہارے اوپر نازل ہو چکی ہوں، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ دعوت دیا کریں، آپ اپنے رب کے راستے کی، اپنے رب کی کتاب کی، اپنے رب کی محبت کی، لوگوں کو دعوت، آپ چلتا پھرتا اشتہار بن جائیں اللہ کا، کہ آپ کو دیکھ کے لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دعوت کا الٹ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک کرنے والوں میں ہرگز نہ رہیں، ٹائم ضائع کرنے والوں میں نہ رہیں۔ اللہ کی آیات، اچھا، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور تم کبھی نہ بلانا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف، الہًا آخر، کسی اور خدا کو، کسی اور خواہش کو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی مگر صرف وہی، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر سٹینڈرڈ ٹوٹنے والا ہے، ہر بستی تباہ ہو سکتی ہے، اجڑ سکتی ہے، الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ، اس کا روشن چہرہ باقی رہے گا، باقی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ تو جو باقی رہنے والا ہے اسی سے کیوں نہ دوستی لگائی جائے، جب وہ خود کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، دوسرے اینڈ سے وہ تو تیار ہے، وہ تو آئی لو یو کہہ چکا ہے، آپ کو می ٹو کہنا ہے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا فیصلہ چلے گا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ So this is Surat Qasas.